جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آیا تو گھر گھر میں شاعر لوگ پیدا ہوئے اور شاعری کو بڑا عروج حاصل ہوا اور لوگ بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے فن کو توڑنے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پر ایسا قرآن عطا فرما دیا کہ جس کی مثال آج تک کوئی پیش نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تو رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا بڑا معجزہ معراج کی صورت میں عطا فرمایا۔ گویا کہ اللہ کے علم میں تھا ایک وقت آئے گا لوگ جو ہے وہ سائنس کے بل بوتے پر بڑے بڑے بولنے لگ جائیں گے اور جناب جو ہے وہ جہاز فضاؤں میں پرواز کرنے لگ جائیں گے اور انسان جو ہے وہ چاند کی سینے پہ جا کے قدم رکھے گا اور پھر مریخ کی تیاریاں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات وہ بلندیاں عطا فرما دی ہیں کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم معراج کی صورت میں آپ کو وہ شان عطا فرمانے جا رہے ہیں کہ ساری کائنات سوچتی رہ جائے گی، انسان کی عقل، اس کا فہم، اس کا ادراک بھی وہاں تک رسائی نہیں کر سکے گا جہاں تک معراج کی رات ہم آپ کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا، کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، اکو کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشہ تو بھی پار گیا۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج کی رات آئی تو رب ذوالجلال نے کائنات کو سجانے کا حکم دے دیا۔ جنت کو سجایا گیا، عرشوں کو سجایا گیا، عرش فرش کو سجا دیا گیا۔ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، بار الہ آج ساری کائنات کو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا، کائنات کو اس لیے سجا رہے ہیں کہ آج ہم معراج کی صورت میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمانے جا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھوپھی ذات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل جنت سے ایک براق لے جائیے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس براق پر بٹھا کر آج عرشوں پہ لے آئیے کہ آج ہم اپنے محبوب کو عرش و فرشوں کی سیر عطا کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدی، پاک ہے وہ ذات، عقل اس پر حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بشر آسمانوں تک چلا جائے، پھر آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر چلا جائے اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب انسانی عقل اس کو سوچنے پر بے بس ہو گئی، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات تمہاری ان سوچوں سے، پاک ہے وہ ذات ان اسباب سے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے کے اندر پوری کائنات کی سیر عطا فرما دی۔ حضرت ام ہانی کا گھر ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آرام فرما ہے دروازہ بند ہے۔ بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا اللہ اب تیرے محبوب کو کیسے جگانا ہے؟ تو حکم ہوا، اے جبریل دروازے پہ دستک نہ دینا بلکہ اس مکان کی چھت پہ جائیے اور اپنے نورانی پر سے چھت سے سوراخ کر کے پھر آئیے۔ جبریل امین علیہ السلام اس مکان کی چھت پہ جاتے ہیں اور پھر اپنے نورانی پر سے اس چھت سے سوراخ کرتے ہیں اور پھر اس مکان کے اندر آتے ہیں اور پھر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قدموں کی تلیوں کو چومتے ہیں اور پھر میرے حضور بیدار ہوتے ہیں۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام پھر اس بات پر بھی فرشتوں میں فخر کرتے ہیں،
اور ناز کرتے ہوئے کہتے تھے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے حضور بیدار ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کے پانی سے آپ کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پر بٹھایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ براق جو ہمارے لیے لایا گیا تھا وہ سفید رنگ کا تھا، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر بیٹھے۔ علماء فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ براق پر ہوئی، اور پھر مسجد اقصی سے آسمان تک یہ ایک نور کی سیڑھی پر ہوئی، اور پھر آسمان سے سدرۃ المنتہا تک میرے حضور جبریل امین علیہ السلام کے نورانی پروں پہ تشریف لے کر گئے، اور پھر اس سے آگے ایک سبز رنگ کا رف جسے قالین کہتے ہیں، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اس پر اپنی بارگاہ میں بلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے تمام نبی تشریف فرما تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں جا کر تمام نبیوں کی امامت فرما کر نبیوں کو مصطفیٰ کے مقتدی ہونے کا شرف ملا ہے، اور محمد عربی کو امام الانبیاء کا تاج عطا فرمایا گیا ہے۔